ملک پاکستان جہاں پہ حضور کی ناموس کے پہرے دار موجود ہوں، محافظ موجود ہوں، غازی ممتاز کے وارثین موجود ہوں، غازی تنویر کے وارث موجود ہوں، غازی ظہیر حسن کے وارث موجود ہوں، غازی علم الدین کے وارث موجود ہوں، اور وہاں پہ میرے آقا کی توہین کی جائے، یہ کون سے عورت مارچ؟ یہ بغیرتی مارچ تھا، یہ گستاخ مارچ تھا۔ اس میں عورت کی بھی توہین کی گئی، عورت کی بھی تذلیل کی گئی، ایک شریف بیوی کی بھی تذلیل کی گئی، ماں کی بھی تذلیل کی گئی، بہن کی بھی توہین کی گئی، پاک بازی کی بھی توہین کی گئی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں انہیں ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہوئی، اس لانگ مارچ کے اندر کیا کیا بغیرتیاں ہو گئی۔ کہ اب اس مارچ کے اندر رب کائنات سے جنگ کا اعلان ہوا ہے، رسول سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو میں ان کتیاؤں کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے آرمی چیف سنیں کہ آپ کو اگر نہیں پتا، ہمیں تو یہی بتایا گیا آج تک کہ دنیا کی نمبر 1 فوج پاک آرمی ہے۔ ہم ساری زندگی ممبر پر بھی یہ بتاتے رہے کہ دنیا کی بہترین فوج پاک آرمی ہے، اور دنیا کی سب سے نمبر 1 ایجنسی جو جاسوسی کرتی ہے وہ ISI ہے پاکستان کی، اور سب سے بہترین ادارے پاکستان کے، اور سب سے یقین مانے دنیا کے اندر بہترین پولیس جو ہے وہ پاکستان کی۔ آپ لا کے رکھیں چور جو چوری نہ مانے، لائیں ہماری پولیس کے حوالے، آپ کو چور بھی منوا کے دیں گے، چوری بھی منوا کے دیں گے۔ جتنے کم وسائل کے اندر یہ ہمارے ادارے کام کرتے ہیں، باخدا اس کی کارکردگی کی مثال کہیں ہم ان اداروں کے، میں ادھر بیٹھ کے کئی مرتبہ، فوج تو فوج ہے ہماری، ISI تو IS ہے، ہم تو پولیس کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسی ہماری پولیس ہے اتنے وسائل کے اندر امریکہ اور یورپ کی پولیس کام کر کے دکھائے۔ اپنی انہی وسائل کو لے کر ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کی، جہاں جنگ ہو وہاں پولیس کام نہیں کارکردگی نہیں دکھاتی، لیکن ہمارے ملک میں 17 سال جنگ ہوتی رہی دہشت گردی کی، پوری دنیا کی ایجنسیاں یہاں پہ دہشت گردی کرواتی رہی، اسرائیل جہاں پہ دہشت گردی، انڈیا باہر یہاں پہ دہشت گردی، امریکہ یہاں پہ دہشت گردی کرواتا رہا، یورپ کے ممالک یہاں دہشت گردی کراتے رہے، لیکن ہمارے قربان جائیں پاک فوج اور ہماری ایجنسیاں، ہماری ISI اور ہماری پولیس نے، اور پھر ہماری عوام نے، دیگر اداروں نے وہ کردار پیش کیا کہ اس پوری دنیا کی مسلط کی ہوئی جنگ کو ہرا کے رکھ دیا، نہ صرف پاکستان نے، اور حق یہی ہے کہ افغانستان کے اندر بھی جس نے پوری نیٹوں کو خاک کی دھول چٹائی وہ بھی پاکستان کی ساری آرمیز اور ادارے تھے۔ یہ ترستا رہا امریکہ، لیکن افسوس یہ ہے ہمیں بتایا جائے، ہم تو یہی کہتے رہے، لیکن یہ اتنی بڑی 12 مارچ کو جو توہینیں ہوئی ہماری ISI کو کیوں نہیں خبر ہوئی؟ اگر خبر تھی تو انہوں نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ ابھی تک ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا چیف جسٹس جناب جو بڑے عدالتی نظام اور آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جناب جو ٹماٹروں کے اوپر مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو، آٹا مہنگا ہو، لیمو مہنگے ہو، دھنیا مہنگا ہو، سیاست کے ایشو ہو، اس کے اندر دخل اندازی، جگہ جگہ پہ وہ سو موٹو لیتے ہیں۔ جب اپنے بچے کی باری آئی، افتخار چودھری چیف جسٹس کے عہدے کے اپنے بیٹے کی باری آئی تو سو موٹو لیے گئے، اور یہاں پہ حضور کی جناب توہین ہوئی ہے، اور یہاں پہ سو موٹو کیوں نہیں لیے گئے؟ ادھر نعرے یہ لگائے گئے، ہمارا تو وہ نعرے بیان کرتے ہوئے دل جل رہا ہے، لیکن عوام کو آگاہی کے لیے میری گزارش ہے تمام علماء سے، تمام مسلک کے لیڈروں سے، اس آواز کو بلند کریں۔ یہ ہمارے ملک کے اندر نئی ایک آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے ہم نے ناکام بنانا ہے، اس لیے ہم ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے مزید اشتعال پوسٹیں یہ لگائی گئی، یہ نعرے ہیں، میرے پاس ابھی بھی واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نعرے یہ لگائے گئے یہاں پر ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، خدا بھی سن لے، خدا بھی سن لے، دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں ہمارے خدا کو، رسول بھی سن لے، ہمارے رسول کو بھی دھمکیاں لگائی گئی، اولیاء بھی سن لیں، ہمیں دھمکیاں لگائی گئی، سنو اولیاء، ہم اولیاء ہیں، داتا گنج بخش اولیاء ہیں، پیران اعظام اولیاء ہیں، علماء اہل سنت اولیاء ہیں، مفتی منیب الرحمان اولیاء ہیں، خادم حسین رضوی اولیاء ہیں، الیاس قادری اولیاء ہیں، علماء اہل سنت اولیاء ہیں، سعد رضوی اولیاء ہیں، علماء اہل سنت جتنے ہیں، مفتی ابراہیم اولیاء ہیں، جناب کراچی کے سنی علماء اولیاء ہیں، سندھ کے سنی علماء اولیاء ہیں، لاہور کے سنی علماء اولیاء ہیں، ملتان کے، کراچی کے، اسلام آباد کے، پنڈی کے، پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے علماء اہل سنت اولیاء ہیں۔ ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں اور ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارے خدا رسول کو دھمکیاں دی گئی مارچ کے اندر، تمہارا باپ ہی دے گا آزادی،
ہم چھین کے لیں گے آزادی. خدا بھی سن لے. آپ سمجھتے نا یہ لہجے ہم انڈیا کو کہتے ہیں. مودی سن لے, چھین کے لیں گے آزادی. کشمیر لے کے رہیں گے. انڈیا مودی سے کشمیر لے کے رہیں گے. مودی سے کشمیر چھین کے رہیں گے. بھارت سے کشمیر. آپ سمجھتے ہیں نعروں کا مطلب. ہم انڈیا کو للکارتے ہیں. کشمیری جب یہ نعرے لگاتے ہم لے کے رہیں گے, ہم چھین کے رہیں گے, یہ حق ہمارا. مودی سے لیں گے, انڈیا سے لیں گے, بھارت سے لیں گے آزادی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا آئین تسلیم نہیں کرتے, ہم آپ کی حکومت تسلیم, ہم آپ کے دیے ہوئے حقوق تسلیم, ہم آپ کے آئین کو بھی مسترد کرتے ہیں, پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں, ہم بغاوت کرتے ہیں, ہم تمہارے آئین کے باغی, تمہاری ریاست کے. بھائی انہی نعروں کا یہی مطلب ہے کہ کوئی اور مطلب ہے. جب کشمیری یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم چھین کے رہیں گے آزادی, ہے جی حق ہمارا آزادی, مودی سے لیں گے آزادی. مودی بھی سن لے, ہے جی انڈیا بھی سن لے, بھارت بھی سن لے, آزادی. یہ نعرے لگتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ کشمیری کہتے ہیں ہم تمہارا آئین تسلیم نہیں کرتے, ہم تمہارے آئین کے بھی باغی, ہم تمہارے ملک کے بھی باغی, ہم تمہارے دیے ہوئے حقوق کے بھی, ہم تم سے لڑیں گے, تم سے جنگ کریں گے. تو جنہوں نے یہ نعرے عورتوں نے لگائے انہوں نے اللہ سے جنگ کا اعلان کیا ہے. وہ مرتد ہوئے, انہوں نے ارتداد کیا. ارتداد کے حکم اب علماء سے پوچھے جنسیاں جنہوں نے یہ نعرے لیے رب سے اعلان جنگ کا حکم کیا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی, تمہارا باپ بھی دے گا آزادی. نعوذ باللہ کہا گیا کہ تمہارا باپ بھی دے گا آزادی. خدا بھی سن لے, ہمارے خدا کے لیے باپ کے نعرے لگائے گئے نعوذ باللہ, جبکہ وہ خدا قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا بیٹا, اور اس کا کوئی بے نیاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی انہوں نے کہا کہ ہم خدا سے, خدا بھی سن لے, دھمکیاں اور تڑیاں اور بغاوت کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے, ہم قرآن کے اسلام کے دیے ہوئے حقوق کو نہیں مانتے. خدا سن لے, ہم خدا کی بات کو سے اعلان جنگ کرتے, اس کے دیے ہوئے حقوق سے بغاوت کرتے ہیں. عملی طور پہ تو کی تھی, ہاں جی عملی طور پہ تو جو ان کا حلیہ اور نعرے تھے ان میں سے ایک بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے رضا کی نہیں تھی. اور اب کولن انہوں نے اعلان ہوگا تسی پاکستان کی 22 کروڑ عوام بھولی, ہم کئی سال سے جو عورت کے حقوق مان رہے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہیں. یہ اعلان کیا گیا, کہا تم سنو, تمہیں سمجھ نہیں آتی, ہم رسول بھی سن لے. تو مطلب کیا؟ رسول کے ماننے والے بھی. پھر آگے بات بڑھائی, جھنڈوں پہ لکھا میں 9 سال کی تھی. یہ توہین, یہ جو جملے ہیں بالکل گستاخی رسول ہے. ایسے نعرے لگانے والے واجب القتل, ایسے جھنڈے لہرانے والے واجب القتل. یہ گستاخی رسول ہے, توہین رسول ہے. اس سارے مجمع کے اوپر گستاخی کا مقدمہ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں 9 سال کی تھی, نعوذ باللہ اما عائشہ کو, اما عائشہ کا جب نکاح ہوا, سمجھ گئے نا یہ کن کی بات کر رہی ہیں. اما عائشہ 9 سال کی, حضور کی عمر 50 سال کی. انہوں نے کہا کہ میں 9 سال کی تھی, وہ 50 سال کا تھا. نعوذ باللہ حضور کو وہ 50 سال کا تھا, اور میں چپ رہی, میں خاموش رہی, اور اس کی بات آج بھی مسجدوں میں ہوتی ہے. یعنی حضور کی بات آج بھی مسجدوں میں ہوتی ہے. یہ بتائیں گستاخی حضور کی توہین ہے کہ نہیں؟ ہے جی. میں 9 سال کی تھی, یعنی اما عائشہ 9 سال کی تھی, اور حضور کی عمر 50, وہ 50 سال کا تھا. وہ صرف کہا, حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک شخص کو انہوں نے مار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا؟ کہا وہ کہتا تھا کہ وہ چلے گئے. وہ کلمہ پڑھ کے کیا کہا؟ وہ زکات دو, ابو بکر کا حکم ہے. کہا وہ تمہارے صاحب چلے گئے. وہ بھی نہیں کہا تمہارے صاحب, حالانکہ اچھا لفظ, صاحب کا نا اچھا لفظ ہے. کہا لیکن کیا کہا؟ ہمارے نہیں, تمہارے صاحب چلے گئے. اتنی بات پہ حضرت خالد بن ولید نے گردن کاٹ کر رکھ دی, ابو بکر کی خدمت میں بھیج دی. کہا اس نے یہ جملہ کہا تھا, اس لیے وہ گستاخ رسول تھا. تو جنہوں نے یہ کہا کہ وہ 50 سال کا تھا, آپ سمجھ رہے جی بات. آپ کی اما عائشہ کو وہ 9 سال کی تھی. آپ کے پیارے نبی جن کو رب نے معراج کروائی, دنا فتدلہ اکان کعبہ قوسین او ادنا, فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, میرے محبوب کے آگے بھلے ادب سے ہو, آگے نہ چلنا, وگرنہ تم کافر ہو جاؤ گے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر قرآن نمازیں پڑھ کے
کروڑ روزے رکھ کے اگر کسی ابو بکر اور عمر کی بھی آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہوئی سارے اعمال اٹھا کر منہ پہ مار دوں گا. تو بتائیں جہاں بڑے بڑے صحابہ کو یہ حکم بتایا گیا کہ صرف آواز نہیں میرے مصطفیٰ سے اوپر کرنی، تو وہاں پہ اس بارگاہ کو کہا گیا وہ 50 سال کا تھا اور میں چپ رہی، یعنی کہ یہ ظلم ہوا. اما عائشہ پر حضرت ابو بکر نے اور حضور نے ظلم کیا، اما عائشہ مجبور ہو کر چپ رہی، ظلم سہتی رہی، یہ زیادتیاں سہتی رہی جی. لیکن اس کا ذکر مسجد میں آج بھی ہوتا ہے، حضور کا ذکر مسجد میں آج بھی ہوتا ہے. یہ نعرے لگائے گئے. آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ نعرے قبول ہو؟ ساحِ رسول کی ایک ہی صلاح، اور تن سے جدا، سر تن سے جدا، رسول کی ایک صلاح، اور تن سے جدا، سر تن سے جدا، ساحِ رسول کی ایک ہی صلاح، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان. تو یہ کہتا ہے گستاخی ہوئی ہے، وہ زور سے نعرہ لگائے کہ یہ نعرہ عربی چیز تک پہنچے. ہماری یہ جو انہوں نے گستاخی کی جو ہم بتا رہے ہیں ان کی گستاخی، یہ اتنی بڑی گستاخیاں ہوئی. فرانس کا جھنڈا کیوں لہرایا گیا؟ اس گستاخ ملک کا جھنڈا، اس گستاخ صدر کا ملک کا جھنڈا جہاں پہ میرے آقا کی یہی توہین وہاں کی گئی تھی، یہی وہاں کارٹون بنائے گئے، یہی وہ خاکے تھے جو فرانس میں بنے. اما عائشہ کو 9 سال کا، حضور کو 50 سال کا بنا کر کارٹون نعوذ باللہ بنائے گئے جو عمارتوں میں چلائے گئے. یہی نعرے یہاں لگائے گئے، یہی جھنڈے لہرائے گئے. وہی خدا رسول سے بغاوت وہاں، وہی خدا رسول سے بغاوت وہاں، وہی اسلام اور قانون قرآن کے خلاف بغاوت کے نعرے وہاں، وہی قرآن اور حدیث سے بغاوت کے نعرے یہاں، وہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے نعرے اور ترانے اور جھنڈے وہاں، وہی نعرے ترانے اور جھنڈے یہاں. یہ جھنڈے لہرانا بھی گستاخ کا جھنڈا لہرانا بھی گستاخی. اما عائشہ کی توہین بھی گستاخی رسول، اما حضور کی گستاخی بھی گستاخی رسول. رب سے اعلان جنگ اسے سنانا کہ تو بھی سن لے، رب بھی سن لے. یہ رب کی گستاخی، یہ حضور کی گستاخی، یہ دین کی گستاخی، یہ 22 کروڑ مسلمان سنی پاکستانیوں کی گستاخی اور سارا عرب سے زائد پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان غجوروں کی گستاخی. اور رسول بھی سن لے، یہ نعرے للکار حضور کی بھی گستاخی، اولیاء بھی سن لے. یہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے آرمی چیف صاحب، یہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے. فرانس کے جھنڈے لہرا کر یہ نعرے لگا کر ہمیں کہا گیا ہے کہ فرانس اور پورا کفر ہمارے ساتھ ہے، ہم مولوی تمہیں کچل کے رکھ دیں گے. لیکن ہم ایسی کٹیوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور کٹی تو کہتی ہے میں سالن گرم نہیں کروں گی، تجھ جیسی چوڑیوں سے ہم سالن گرم کراتے کب ہے؟ اور تم کہتی ہو کہ جناب ہم تمہارا بستر گرم نہیں کریں گی، ہم تم جیسی بغیرت اور فاحش عورتوں کو اپنے بستر کے قریب پھڑکنے بھی نہیں دیتے. تو کہتی ہے ہم سے آزادی، ارے ہم تم جیسی کٹیاؤں کو گستاخان رسول کو اپنے عقد میں کیا لوگوں بھی بنانا قبول نہیں کرتے. ہم آنے والے پیدا ہونے والے غازی کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ غازی جو ممتاز قادری کی 27 گولیاں چلانے والی بندوق کا وارث بنے گا، جو غازی تنویر کے خنجر کا وارث بنے گا، جو غازی ظہیر حسن اتاری کے خنجر کا وارث بنے گا، جو غازی علم الدین کے خنجر کا وارث بنے گا، جو مولا علی کی ذوالفقار کا وارث بنے گا، جو خالد بن ولید کی تلوار کا وارث بنے گا، جو صلاح الدین ایوبی کی اور جو غوری اور غزنوی اور ابدالی کی تلواروں کا وارث بنے گا، جس کی تلوار عمر کی تلوار کی طرح چلے گی، جس کا پیرا صدیق جیسا ہوگا، وہ جو حضور کی ناموس کا حق ادا کرے گا، وہ نبینا صحابی جس نے گستاخ عورت کو واصل جہنم کیا، جو اس کا وارث بنے گا، جس نے اشرف کو واصل جہنم کیا، جو اس کا وارث بنے گا. ہم اس غازی کے لیے بھی نعرہ لگاتے ہیں، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند
جاری ہے، اس کے اندر شیعہ سنی فسادات کرانے کی بھی کوشش ہے۔ یہ حضرت اما عائشہ کی گستاخی کر کے سمجھ رہے نا کس کو کس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی سخت سازش ہو رہی ہے، یہ بار بار حضرت امیر معاویہ کی توہین، حضرت عمرو بن عاص کی توہین، زبیر اور طلحہ کی توہین، حضرت ابو سفیان کی توہین، صحابہ کی توہینیں، امہات المؤمنین کی توہینیں، صدیق و عمر کی توہینیں، شیعہ سنی فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں جب کوئی بکاؤ مولوی نہ ملا تو انہوں نے ان فاحشہ اور گندی اور گھٹیا عورتیں، خبیث اور ذلیل عورتیں، توہین امیز عورتیں، جن کو یورپ کے کتوں نے بھی اپنی صحبت کے لیے اختیار نہ کیا، اپنے بستر کے لیے، اپنے کھانے کے لیے تیار نہ کیا، اپنی اولاد کی مائیں بنانے کے لیے تیار نہ کیا، ان یورپ کے خبیثوں نے بھی ان خبیثاؤں کو پسند نہ کیا، اور یہ آ کر ہمارے مردوں کو تانے مارتی ہے۔ یاد رکھیے، خدا کی قسم، نہ ہمارے مسلمان بھائی ایسی فاحشہ اور طوائفہ عورتوں کو قبول کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ مفت میں بھی اپنا جسم پیش کرے، کوئی مسلمان اگر شرابی بھی ہوگا ان کا جسم قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اتنا مسلمان گرا ہو جو نشے کرتا ہو، جو بھنگ پیتا ہو، وہ بھنگی بھی ان کی صحبت کو اختیار نہیں کرے گا۔ انہیں یہ جس کھانے کو ہاتھ لگا دے وہ کھانا پلید ہو جائے، ہم اس کھانے کو کھانا تو کیا، سونگنا تو کیا، دیکھنا بھی نہ پسند کرے۔ ان سے تعلق و رشتہ اور ان کو ماں بہن بنانا یہ ہماری توہین اور تجلیل ہے، بلکہ طائفے اور دلال بھی اور کوٹھے اور ہیرے منڈیاں بھی، بادشاہی مسجد کی طائفے بھی ان کو اپنے کوٹھوں پہ نہ جانے دیں، کیونکہ یہ ان کے کوٹھوں کی بھی توہین ہو جائے، یہ ان کی نسبتوں کی توہین ہو جائے۔ یہ باپ کی نسبت یہ بہن کے نام پہ بھی تھپا ہے، ماں کے نام پہ بھی تھپا ہے، بیٹی کے نام پہ بھی تھپا ہے، عورت کے نام پہ بھی تھپا ہے۔ یہ بھائیوں کے لیے بھی شرمندگی، باپ کے لیے بھی شرمندگی، بیٹے کے لیے بھی شرمندگی، اور یہ چند ٹکے کے وہ صحافی جو ان کے جناب مارچ میں جاتے ہیں، وہ چند ٹکے کے صحافی، ان کے علاوہ ہر خامد کے لیے بھی یہ تھپا ہے۔ ایسی عورتوں کو پوری پاکستان کا، پوری دنیا کے مسلمان مسترد کرتے ہیں، اور میرا مطالبہ ہے اس سے پہلے کہ اس ملک میں ایک نئی جنگ چھڑ جائے، یاد رکھیں اگر ایسی یہ چند شور طوائفہ تھی جنہوں نے اتنا اربوں روپے کا فنڈ لے کر، چند شور طوائفہ تھی، خدا کی قسم جتنے انہوں نے روپے لیے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس سے زیادہ زمین کے اوپر ممتاز قادری آج بھی حضور کے نام پہ گردن کٹانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ منصب جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، اور یہ حضور کی ناموس پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیں، آج ہم صرف اعلان کر دیں ان کے خلاف، یقین مانے اگلے مارچ سے پہلے کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس ملک کی سلامتی اور امن ہمیں عزیز ہے، اس ملک کے ادارے اور ان کی محنتیں ہمیں عزیز ہیں، ہماری ISI اور ان کی کاوشیں، ان کے مجاہد اور ان کی سوچ ہمیں عزیز ہے، پاک فوج اور اس کے جرنیل اور فوجی اور سپاہی ہمیں، اس ملک کی پولیس اور اس کے افسران ہمیں عزیز ہیں، ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اس ملک کو انشاءاللہ نہ فرقہ واریت کا گڑھ بننے دیں گے، انشاءاللہ ہر فرقہ واریت کی لعنت اور سازش کو اس ملک کے اندر ہم اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس ملک کے امن کی خاطر ہم ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ گردن کی قربانی مانگے گے، گردن کی دیں گے، خون کی مانگو گے، خون کی دیں گے، اولاد کی مانگو گے، اولاد کی دیں گے، نسلوں کی مانگو گے، نسلوں کی دیں گے۔ اس ملک کے آئین، قانون اور اس کے ایک ایک درخت، ایک ایک پتے، ایک ایک مٹی کے ٹھیلے کی خاطر
उम्मत मुस्लिमा पे समझौता होगा। अगर कोई मैदान लगाना चाहता है तो इंशाअल्लाह हम मैदान लगाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह का चाहे मैदान लगा ले, जिस जगह पे चाहे लगा ले, हम इंशाअल्लाह हाजिर हैं। लेकिन हमारे जज्बात, हमने क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया, अपना केस आर्मी चीफ को भेज दिया, जनरल फैज साहब को भेज दिया, चीफ जस्टिस ये हमारे हैं, ये हमारे मुल्क के हैं, हमारे घर, ये हमने अपने घर का इनको सरबराह बनाया है। हमने इमरान खान साहब को भेज दिया, हमने अपने वज़राए आला को भेज दिया, वजीर दाखिला शेख रशीद को भेज दिया, वजीर खारजा वजीर दफा को भेज दिया, हमने अपनी फौज के सारे पुलिस के आईजीज को भेज दिया कि इन साजिशों को ये देखें, ये पोस्टें कहां से चली, ये भी तस्दीक होनी चाहिए, ये पोस्टें सही हैं, किसी ने शरारत तो नहीं की। ये नारे मेरे पास मौजूद हैं। हजरत अम्मा जो हर खुदा भी सुन ले, हम छीन के लेंगे, रसूल भी सुन ले, है जी, हम छीन के लेंगे आजादी, ये नारे मिल जाएंगे। हमारे पास भी पोस्ट है। मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था। नाउज बिल्ला उसकी बातें आज भी मस्जिद में, समझ रहे ना बातें, ज्यादा भोले तो नहीं बन गए, है जी, ज्यादा भोले तो नहीं बन गए। इसकी तहकीक की जाए, ये पोस्टें भी सही, अगर इनकी तहकीक करें, अगर ये गलत है तो जिन्होंने गलत फैलाई उन्हें भी पकड़ा जाए, लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये गलत है। हम इसलिए कि हमने इंसाफ की बात की, ये गलत नहीं है। जिन्होंने ये जुर्म किए हैं, जिन्होंने झंडे फ्रांस के लहराए हैं, ये सोची समझी साजिश है पाकिस्तानी अवाम को तकसीम करने के लिए, ताकि कुछ तबका जो है फ्रांस के साथ हो जाए, फ्रांस के सफीर के पाकिस्तान में हक रहने के हक में हो जाए, है जी, कुछ तबका सफीर को फ्रांस के बाहर निकालने में हक में हो जाए। समझ रहे ना ये बात? ये पार्लियामेंट को तकसीम करने, अवाम को तकसीम करने, सोच को तकसीम करने, फ्रांस की मसनूआत पे बाइकाट का मुतालबा है और फ्रांस के सफीर को निकालने का जो मुतालबा है, उसके ऊपर सोच को तकसीम करने के लिए ये बड़ी गहरी साजिश। आके ये फौज की सोच में भी तकसीम, एजेंसियों, पुलिस, हर जगह पे आपको पता है अशकाने रसूल की कमी एक दो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज का और ISI का और हमारी अदालतों का और हमारी पुलिस का और हर अदारे का एक एक अफसर, एक एक जवान, एक एक सिपाही, ऊपर से लेकर नीचे, हाई से लेकर नंबर 1 से लेकर नंबर आखिर तक, हर शख्स हजूर की नामूस को पहरा देने के लिए और इस उम्मत मुल्क को अमन का गहवारा बनाने और इसके अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार है और उनकी कुर्बानियां भी सारी दुनिया के सामने हैं। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इन साजिशों को नाकाम बनाया जाए। ये मुल्क को बहुत बड़ा खतरनाक, मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको हल्का ले रहे हैं कि चलो चंद 100 उधर आ गई तो चंद 100 उधर, चंद 100 उधर, लेकिन ये चंद 100 ने जो जहर उगला है ना जी, पूरी एक टैंकी, एक पानी का तालाब, सिर्फ पेशाब के एक कतरा उसको नापाक करने के लिए काफी होता है। एक पूरे तालाब को, शराब का एक कतरा खराब करने के लिए, पूरे एक मछली के तालाब को एक गंदी मछली ताप करने के लिए, बोले ना साहब, खरबूजों के बाग को एक खरबूजा खराब करने के लिए काफी होता है। पूरे मुल्क की इकॉनमी को एक कोरोना वायरस तबाह करने के लिए, स्कूल बंद करने के लिए एक कोरोना केस काफी है। बाजार, मार्केटें, अस्पताल, बेकरियां, शादी हाल, पार्क बंद करने के लिए एक कोरोना का केस है। ये तुम्हारी लॉजिक है, लेकिन खुदा की कसम पूरे का पूरा मुल्क कोरोना में डूब जाए, उससे बड़ा और खतरनाक मसला ये फाहिशा औरतों का फैलाया हुआ कोरोना है। ये गुस्ताखी रसूल को, हीने रसूल पे मबनी कोरोना पाकिस्तान के एक फर्द के लिए भी काबिल कबूल है। इस कोरोना से अगर हम तबाह होंगे तो इस गुस्ताख कोरोना से हमारी याद रखे क़यामत तक की नस्लें तबाह हो जाएंगी। और ये भी याद रखे, हम इन फाहिशा औरतों से जिनके एजेंडे पे ये आई है, खुदा की कसम 1400 साल पहले भी हम इनसे लड़ने के लिए तैयार थे, कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और इंशाअल्लाह क़यामत तक इन औरतों और ऐसे बेहजार और गुस्ताखों के साथ लड़ने के लिए अल्लाह ताला हमारा इस पैगाम को, इन हमारे बड़ों को सुनने समझने की तौफीक अता फरमाए।